السلام علیکم۔ خانقاہ عالیہ عارفیہ کی جانب سے منعقد عید میلاد النبی کے موقع پر اینول پیس کانفرنس میں یہاں پر موجود خانقاہیت کی موجودہ زمانے میں عملی عکاسی کرنے والے جو تمام یہاں کے رفقا ہیں، ان کی قیادت کرنے والے شیخ جن کو لوگ محبت، عقیدت اور پیار سے میاں حضور کہتے ہیں، ان کی سرپرستی میں اور ان کے خانوادے کے جناب حسن صاحب اور جناب حسین صاحب کی موجودگی، لکھنؤ سے آئے ہوئے ڈاکٹر کوثر عثمان صاحب کنگ جارج میڈیکل یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں میڈیسین میں، ابھی آپ نے ان کو سنا، ایک نہایت ہی سادہ انکساری سے بھرپور ڈاکٹر جس کو پوری دنیا میں عزت اللہ نے بخشی ہے، اس کے باوجود آخری چھور پہ کھڑا ہوا ہر کوئی غریب مزدور کی ایکسس ڈاکٹر کوثر عثمان کے پاس 24 گھنٹے رہتی۔ میری سعادت مندی ہے کہ وہ ہمارے دوستوں کی فہرست میں آتے ہیں، اس سے ہمارا قد اونچا ہو جاتا ہے۔ دلی سے بے باک جرنلسٹ پنڈت احمد صاحب کی نظامت آپ لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ دلی سے آئے ہوئے ہیں۔ یہ جنات ہیں، رات کو 10 بجے فون کریے تو دلی میں ہوتے ہیں، صبح 10 بجے کریے تو سید سرامہ میں ہوتے ہیں۔ ان کی نظامت اور ان کی تقریر ہم نے پہلے سنی۔ آپ یہاں پہ جو جامعہ جو خانقاہ ہے یا جو جامعہ عارفیہ ہے کھینچ لاتی ہے ہم کو یہاں پہ، میں خیال میں 4 یا 5ویں دفعہ میں آیا ہوں، جو ایک تعلیم کا اور تصوف کا جو مرکز ہونا چاہیے اس کی علمبرداری یہ ادارہ کر رہا ہے۔ جہاں مذہب کے نام پہ نفرت اور بٹوارہ ہے، وہیں مذہب کے نام پہ اس خانقاہ میں ہر آدمی بنا تفریق مسلک، بنا تفریق اس کی ذات، پات، مذہب، بنا کسی تفریق کے اس کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے، اور آنے کے بعد جس کو نہ سمجھ میں آئے اس کے جانے کے لیے بھی دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کوئی زور نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ جو خانقاہ کا جو ایک کلچر ہے پچھلے 500-600 سال کا، اور جو کہیں دم توڑ گیا تھا، اور جو ہندوستان کی مرکزیت تھی جس نے ساروں کو اپنے اندر اکٹھا کر رکھا تھا، اس سے مطلب وہ اللہ کا بندہ ہونا چاہیے، بس کس مذہب کا ہے، کس جگہ کا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اس کو دوبارہ اگر زندہ کیا ہے اور اس کی اگر عکاسی کری ہے مضبوطی کے طریقے سے، تو مجھے لگتا ہے یہ خانقاہ عالیہ عارفیہ میں سید سرامہ میں ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہاں کے تمام اساتذہ کرام یوں تو دلی اور لکھنؤ میں ڈاکٹریٹ کیے ہوئے ٹیچرز مل جاتے ہیں، لیکن جنگل میں منگل مچانا، یہاں 6 PhD کیے ہوئے لوگوں کا پڑھنا پڑھانا، اس طریقے سے جو نشوونما ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کو بھی یہ خانقاہ اور یہ جامعہ تلاش کر کے دیش کی ترقی میں شانہ بشانہ ایک مضبوط انسان بنا کر کے کرنے کا کام کر رہی ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں خانقاہ کو، میں مبارکباد دیتا ہوں جامعہ عارفیہ کو، ان کے تمام اساتذہ اکرام کو، تمام رفقاؤں کو تحسین کے قابل ہیں اور مستحق ہیں۔ آج کی یہ جو محفل ہے وہ جشن عید میلاد النبی کی محفل ہے۔ رسالت مآب سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ شاہ مدنی کی یوم پیدائش کی خوشی منائی جاتی ہے۔ عید کا مطلب خوشی کا ہے، اس کی تقریب، اور عنوان ہے انسانیت کے نام پیس کا پیغام۔ میرا یہ ماننا ہے، جیسے ابھی ڈاکٹر کوثر عثمان صاحب کہہ گئے، کہ اسلام کا وجود پہلا انسان یا حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں اتارے گئے تو اسلام آیا، اور اس کو 1 لاکھ 1.25 لاکھ سندیش واہک اور پیغمبر الگ الگ وقت میں الگ الگ جگہوں پہ بگڑتے ہوئے معاشروں کو صحیح کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا۔ ان میں سے 25 کا ذکر ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اسلام آ کر کے مکمل ہو جاتا ہے، وہ خاتم النبیین ہے، جہاں نبیوں کا آنے جانے کا خاتمہ ہوتا ہے وہ آخری ہے، وہاں تمام چیزیں مکمل کر دی جاتی ہیں۔ اور کوئی چیز مکمل یوں کر دی جاتی ہے کہ قیامت تک آپ کے جتنے بھی مسئلے اور تقاضے ہوں اس کا حل اس کے اندر جب آ گیا تبھی وہ آخری اور مکمل ہوا، یہ ہمارا یقین ہے۔ لیکن تمام مذاہب کا جو جز ہے وہ اس دنیا کے بنانے والے خالق اور مالک کی رضا کو پا کر کے زندگی جینا ہے، یا یوں کہہ لیجئے زندگی جینے کی جو عین نصب العین ہے، جو مقصد ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ ہم اوپر والے کو خوش کر کے اور راضی کرنے کے لیے ہمارا ہر کام، ہمارا ہر عمل اس طریقے کا ہونا چاہیے کہ اوپر والا خوش ہو جائے۔ سارے مذہب یہ سکھاتے ہیں۔ تو اگر ہمارے اپنے مذہب کے سیکھنے کے بعد ہم کسی دوسرے انسان کے لیے ہمارے اندر حسد، جلن، کینہ، بغض، غصہ، لڑائی اگر ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے تو ہمیں مان لینا چاہیے، ہم جس بھی دھرم اور مذہب کے ماننے والے ہیں ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ ہم نے اس مذہب کو، اس دھرم کو صحیح طریقے سے سیکھا ہی نہیں۔ اگر ہم نے اپنے دھرم اور مذہب اور پدھتی کو سیکھ لیا ہوتا تو ایک انسان کو دوسرے انسان کے پرتی اس طریقے کی نفرت اور گھرنا ان کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی۔ باقی تمام چیزوں میں ہمارے یہاں بحث ہے، احادیث میں بحث ہے، مسلک میں بحث ہے، لیکن قرآن شریف پہ کوئی بحث نہیں ہے۔ قرآن شریف میں پہلا جو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہمارا جو رب ہے ساری حمد اور ثنا اس کے لیے ہے، وہ پورے عالم کا رب ہے، مسلمان کا رب ہے نہیں ہے، رب المسلمین کا ذکر نہیں ہے، رب العالمین کا ذکر ہے، عالم کا ذکر ہے، تمام انسان کا وہ رب ہے۔ دوسرا محمد عربی کے بارے میں قرآن شریف یہ کہہ رہی ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا۔ اگر ہمارا آج کا یہاں جڑنے کا مقصد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کو سیلیبریٹ کرنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ ہم کب ان کو خوش کریں گے، جب ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، ان کے طریقہ کار پہ چلیں۔ اگر ان کو پوری عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا اور یہ بات قرآن شریف نے لکھ دی، سارا بحث ختم کر دیا، تو تمام انسانوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے انسان جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں وہ سب کے سب رحمت کی چرم پہ ہونا چاہیے۔ ان کی ہر چلتی پھرتی، ان کے ہر طریقہ کار سے رحمت ٹپکنی چاہیے، محبت ٹپکنی چاہیے، انسیت اور الفت ٹپکنی چاہیے۔ ہمیں تو ہر انسان سے پیار ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر ہماری محبت اور الفت ہے تو اس کو دکھلانے کا طریقہ کہ میں ایک تو ہمارا یہ یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم مٹنے اور کٹنے کے تیار ہیں، یہ ہماری محبت ہے، یہ ہماری محبت دکھانے کا اصل طریقہ کیا ہے کہ ان کی سنتوں پہ اور اسوۃ الحسنہ پہ ہم اپنی پوری زندگی کو ڈھال دیں۔ کی محمد سے وفا تو نے، علامہ اقبال کا یہ بڑا شعر ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو یہ تو ہمارا یقین ہے، لیکن ہمارا یقین عملی طریقے سے اگر لوگوں کے اندر جائے گا تو ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ ہم نے اپنی زندگی ڈھالی کہ نہیں ڈھالی۔ اب میں یہ کہتا ہوں ایک انسان، ڈاکٹر کوثر صاحب، ایک انسان الگ الگ وقت میں الگ الگ حالات اور پستی میں الگ الگ چیزوں میں الجھتا ہے، پھر وہ تلاشتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے۔ اور اگر آپ کا محبت ہے محمد عربی سے تو آپ کو ان کی زندگی میں جا کر کے دیکھنا چاہیے کہ اس موقع پہ انہوں نے کیا کیا اور ان سے اپنے کو راستہ تلاشنا چاہیے۔ اگر آپ
بے پناہ مشکل اور مشقت سے گزر رہے ہیں، سب آپ کے خلاف ہے، ہر آدمی آپ کو دشمن نظر آ رہا ہے، ہر آدمی آپ کے خلاف ہے، تو آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے کی نبوت کے بعد کی جو شروعاتی زندگی ہے 40 سے 45 46 یا جو 10 سال کی زندگی ہے اس میں جھانکنا پڑے گا کہ کن دشواریوں کے تحت انہوں نے اپنی زندگی گزاری، لیکن کبھی اف نہیں کیا، ہمیشہ صبر سے اور استقلال کے ساتھ کھڑے رہے۔ جب 3 سال تقریباً قید میں رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو بھی صحابہ اکرام تھے وہ قید میں تھے، 3 سال بڑی مشقت کی زندگی ہے، کھانا پینا میسر نہیں تھا، لیکن اس وقت انہوں نے صبر کی ڈوری نہیں چھوڑی۔ تو ہمیں اس سے سیکھ یہ لینی چاہیے، اگر ہمارے اوپر مشکل گھڑی آ جائے تو بجائے شکایت کرنے کے اور بجائے مرثیہ پڑھنے کے ہمیں صبر اور استقلال سے کام کرنا چاہیے اور اپنے اندر استغفار پیدا کرنا چاہیے اور گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم سے کیا غلطی ہو رہی ہے، ہمارا اللہ ہم سے کیوں ناراض ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ جب آپ کو مان لیجئے کہ آپ اس مشکل دور سے نکلے اور پھر آپ کو کہیں تھوڑے پاورز آنے شروع ہوئے، آپ ایک اچھی زندگی گزارنے لگے، اس وقت ہمارا رویہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے شہر والوں کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ آپ مدینہ منورہ کی شروعاتی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مدینہ کے مسلمانوں اکٹھا ہو جاؤ، انہوں نے کہا اے مدینہ والوں اکٹھا ہو جاؤ۔ پھر وہ مدینہ والوں میں یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، سارے لوگوں کو اللہ کے رسول اکٹھا کرتے ہیں، نیشنلٹی کی بات کرتے ہیں، راشٹرواد کی بات کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کو کسی ایسے وقت جگہ پہ آپ ہیں جہاں آپ کے لوگ تمام طرح کے مذاہب اور عقائد کے ماننے والے لوگ آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ کو کیسے جینا چاہیے، مدینے کی اس زندگی کی طرف جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کو دیکھیے اور دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے ایک نیشنل ہوڈ وہاں پہ کریٹ کیا تھا۔ خلیفہ بن گئے آپ، بادشاہ بن گئے، آپ کو حکومت بن گئی، سارا پاور آپ کے اندر آ گیا، تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ صلح حدیبیہ کی طرف آپ کو جھانک کر کے دیکھنا پڑے گا۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پورا کنٹرول ان کے اندر آ جاتا ہے اور مکہ میں ظلم کیے ہوئے تمام لوگوں سے حساب کرنے کا موقع آتا ہے، ایک ایک کے سینے کو چھلنی کر دینا چاہیے تھا جتنا ظلم انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابی اور ان کے رفقاؤں میں کیا تھا۔ لیکن اس وقت ایک دم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کو معافی دے دیتے ہیں، اور یہاں تک معافی دے دیتے ہیں جو ظالم تھے ان کے ہاں بھی بول دیتے اگر ان کے ہاں کسی نے جا کر کے اگر پناہ لے لی ہے تو ان کو بھی معاف کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو وہاں دیکھنا چاہیے کہ جب آپ کے پاس پاور ہے تو آپ میں تکبر نہیں ہونا چاہیے، آپ میں غرور نہیں ہونا چاہیے، آپ میں گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، آپ میں بدلہ لینے کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو مسمار کر دو، اس کو قتل کر دو، اس نے گڑبڑ کیا تھا اس کے ہاں آگ لگا دو، اس کو جلا دو، نہیں۔ اس پاور کا تقاضا یہ تھا کہ ٹھیک ہے غلطیاں کری یہ لوگ، جہالت میں تھے، ان کو معاف کر دو، ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لوگ راہ راست پہ آ جائیں، کچھ لوگ اللہ کے راستے پہ چلے آئیں، کچھ لوگ صحیح راستہ اختیار کریں۔ جب آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، ڈائریکٹ حملہ ہو رہا، تو آپ کو طائف میں جا کر کے جھانکنا چاہیے۔ جب اللہ کے رسول طائف میں جاتے ہیں اور وہاں کے لوگ شرپسند ہیں، وہ آپ کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، آپ کا چہرہ لہو لہان ہو جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل اللہ کے حکم سے نیچے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں اللہ کے رسول یہ بڑی زیادتی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو دونوں پہاڑیوں کو ہم ملا دیں اور ان کے اندر رہنے والے تمام لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، معاف کر دیجئے ان کو، کیا پتا کہ ان میں سے ابھی یا اگلی نسل یا کسی بھی وقت کوئی راہ راست پہ چلنے والا آ جائے، اس پر امیدی کہ ایک آدمی اس دنیا میں صحیح پیدا ہو جائے کسی بھی جنریشن میں، اس کے لیے ظالم کو امیڈیٹ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اگر آپ کسی ایسی جگہ پھنستے ہیں جہاں آپ کے اوپر مظالم ہو رہے ہیں اور مظالم ہوتے ہوتے سڈنلی آپ کو لگا کہ یہ ایس پی صاحب میرے جاننے والے تھے اور ڈی ایم صاحب میرے جاننے والے تھے یا منتری جی میرے جاننے والے تو بالکل پاس ہے، بولا بتاؤ طارق کیا کرنا، یہ سب تم پہ بدماشی کر رہے تھے، تو اس وقت آپ کا کلیجہ محمد عربی کے پیٹرن پہ ہونا چاہیے اور آپ کو کہہ دینا چاہیے کہ آپ معاف کر دیجئے۔
مجھے لگتا ہے تب ہماری محبت سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کو تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ابھی محمد احمد صاحب اپنی بات میں کہہ رہے تھے۔ جنگ بدر ہوتی ہے، جنگ بدر ہوتی ہے، 313 لوگ جیت جاتے ہیں۔ جیتنے کے بعد جو قیدی آ رہا ہے اس کو اس وقت کا طریقہ یہ تھا کہ بھئی یا تو آپ اسلام قبول کر لیجئے یا فدیہ دے کر کے چھوڑ دیجئے، ٹیکس دے دیجئے۔ جس کے پاس دونوں نہیں تھا اس پہ ظلم نہیں ہوا، اس پہ اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں اگر ہمارے لوگوں کچھ پڑھا سکھا دو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، ایک راستہ نکال لیں ان کو چھوڑ دینے کا۔ تو میرا صرف جو سبمیشن ہے آج کی بات سے آپ کا وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقے کے زندگی کے مرحلوں میں جو ایک انسان گزر سکتا ہے ان تمام مرحلوں میں استقامت کے ساتھ ایک نمونہ پیش کر کے ہم کو دیا ہے۔ ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم اس نمونوں کو پوری طریقے سے پڑھیں، اس کی صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں، ان کی محبت میں لڑ بھڑے۔ یہ عقیدت، یہ محبت ہو سکتی ہے، لیکن بڑی عقیدت کیا ہے کہ ان کو سمجھیں اور اپنے زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اور اس کا سرٹیفکیٹ جیسے میتھمیٹکس میں اگر کوئی ڈیویژن آپ کرتے ہیں پھر اوپر کو ملٹیپلائی کر دیتے ہیں وہ برابر ہو جاتا ہے، تو آپ ہی کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے اپنی باتیں، یہ میتھمیٹکس کا ہمارا فارمولا صحیح تھا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے ذریعے کسی کو تکلیف نہیں پہنچ رہی ہے، آپ کے کسی پڑوسی کو، آپ کے کسی ماتحت کو، آپ کے کسی بزنس کے لین دین کرنے والوں کو، جتنے طریقے کے تعلقات آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اگر آپ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچ رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہ سکون ہونا چاہیے کہ نہیں، الحمدللہ ہم وہ زندگی جی رہے ہیں جو اللہ ہم سے چاہتا ہے، جو اللہ کا رسول ہم سے چاہتا ہے، وہ زندگی ہم جی رہے ہیں اور اللہ اس کو قبول عطا فرمائے۔ یہ محبت ہے محمد عربی سے۔ ابھی ڈاکٹر کوثر عثمان صاحب کو آپ نے سنا ہے کہ مائیکل ایچ ہارٹ کی جو کتاب ہے اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹی آف دا ہول مینکائنڈ، پوری دنیا جب سے بنی اور آج تک جن ٹاپ 100 لوگوں نے دنیا کو بنانے میں کنٹریبیوٹ کیا ہے، چاہے وہ سائنسداں ہوں، ڈاکٹر ہوں یا ان کے ذریعے مذہب دنیا میں آیا ہے، ان سب 100 لوگوں میں جہاں مجھے لگتا ہے کہ 100ویں نمبر پہ انہوں نے جینزم کے جو مہاویر جین صاحب کو رکھا ہے، 50ویں نمبر پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسرے ہمارے خلفائے راشدین میں سے ہیں ان کو رکھا ہے، 10ویں نمبر پہ اگر سائنسدانوں کو دیکھیں تو آئنسٹائن کو رکھا ہے، دوسرے نمبر پہ نیوٹن کو رکھا ہے، 5ویں نمبر پہ مہاتما بدھ کو رکھا ہے، تیسرے نمبر پہ حضرت عیسیٰ مسیح کو رکھا ہے اور پہلے نمبر پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کا رکھنے کا طریقہ صحیح ہوگا یا ان کو ہم کو صحیح مان لینا چاہیے، ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو عیسائی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مان رہا ہے، وہ حضرت عیسیٰ کو اگر تیسرے نمبر پہ رکھتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پہ رکھتا ہے، اور انہوں نے اس کا جسٹیفیکیشن دیا کہ کیوں رکھا ہے۔ باقی لوگ نیوٹن اور آئنسٹائن سائنس لے کر کے، باقی مذہبی رہنما مذہب لے کر کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حساب سے بھی ایسے اکیلے شخص ہیں جنہوں نے مذہب پہ، جمہوریت پہ، سیکولرزم پہ پوری طریقے سے زندگی کے جتنے بھی طریقہ کار یا شعبے ہو سکتے ہیں اس میں زندگی کو جی کر کے ایک نمونہ سب کے سامنے پیش کیا ہے اور کامیاب نمونہ پیش کیا ہے۔ اس لیے ان کے بارے میں کہا ہے کہ میں ان کو اس لیے کلیئر کٹ نمبر 1 پوزیشن پہ رکھ رہا ہوں۔ تو ہمیں ان پہ اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے اور ان کے طریقے سے اپنی زندگی کو ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ ٹولز کیا ہوں گے اس کے؟ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اس محفل کا مقصد بھی یہی ہے، امن کا پیغام بھی وہی دے رہے ہیں۔ اب وہ جتنا آپ ڈیٹیل میں جائیں گے، بڑھیے کا قصہ کہ جو کوڑے ان کے اوپر پھینک رہی ہے 3-4 روز سے، اور جب وہ ایک دن کوڑا نہیں پھینکتی ہیں تو وہ پریشان اٹھتے ہیں کہ بھائی کوڑا کیوں نہیں پھینکا، پتہ چلتا ہے کہ وہ بیمار ہیں، تو ان کی عیادت کرنے پہنچ جاتے ہیں۔ بڑھیا سرپرائز ہو جاتی ہے کہ میں تو تمہارے راستے پہ کوڑے پھینکتی تھی اور تم ہماری عیادت کرنے چلے آئے ہو۔ یہ ہے اسوۃ الحسنہ، یہ ہے ہمارے پیغمبر کا زندگی جینے کا طریقہ۔
تو پھر دنیا کو ہم سے سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے. لیکن آج مسلمانوں سے نہ ہندوستان میں اور نہ پوری دنیا میں کوئی محبت نہیں کرتا ہے. اس کا مطلب صاف ہے کہ غلطی ہم سے ہو رہی ہے. ہم ایک طرف چیخ اور چلا کر کے قرآن کی بات اور رسول اللہ کی سنتوں کی باتیں تو کرتے ہیں لیکن عملی زندگی میں اس کو نہیں اتارتے ہیں. تو ہماری کتھنی اور کرنی میں فرق ہو جاتا ہے. تو جو آدمی اسلام کو نہیں جانتا وہ تو ہمارے چلنے ڈھلنے عمل کرنے کے طریقے کو اسلام سمجھے گا. تو اگر ہم نے اس کو صحیح طریقے سے زندگی نہیں ڈالی تو ہم اسلام کو بھی غلط طریقے سے غیر مسلم میں متعارف کراتے ہیں, وہ بھی ایک گناہ کرتے ہیں. اس لیے اور ہم پہ ذمہ داری ہے کہ اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھ کر کے اور عمل کرنے کی کوشش. اس کے لیے میں بات لمبی ہو جائے گی, میں کنکلوڈ کر رہا ہوں. اس کے لیے جو سب سے بڑا جو ٹول ہے وہ ہے علم کا, تعلیم کا, پڑھائی کا. اب یہاں بھی ہم لوگ کیا کہتے ہیں صاحب, قرآن شریف کی پہلی آیت پڑھ اللہ کے نام سے. بہت چوڑا سینہ کر کے ہر مسلمان یہاں سے شروع کرتا ہے کہ قرآن شریف کا پہلا جو قرآن شریف آئی پہلا جملہ ہی ہے کہ پڑھو اللہ کے نام سے. اور دوسرا کہ پڑھ کتنے رہے ہیں. جب اسٹیٹسٹکس نکالیے تو مسلمان کا لٹریسی ریٹ اپنے اور ہم وطنوں سے کم ہے. تو چیخنے سے کام تو نہیں چلے گا. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ صاحب پڑھو, پڑھا کیوں نہیں آپ نے؟ تو اگر ہم قرآن کو پڑھ رہے تو ہم کو پڑھنا چاہیے. یہاں ایک بات شیخ صاحب کی اجازت سے میں اور واضح کر دوں, تھوڑا میں گستاخی کر رہا ہوں یہاں پہ. اوور اے پیریڈ آف ٹائم مسلمانوں میں الگ الگ اسکول آف تھاٹ کی وجہ سے ایک بات یہ بھی پریویل کر گئی ہے کہ صاحب ہم علم کون سی والی لیں, دنیاوی علم لیں یا دینوی علم لیں. میری نظر میں جو تھوڑی بہت سمجھ مجھے آئی ہے اس میں مجھے یہ سمجھ میں آیا کوئی بھی علم دنیاوی علم اور دینوی علم کے خانوں میں نہیں بانٹی جا سکتی ہے. ہر وہ علم جس سے انسانیت کو فائدہ ہو, نفع کا علم ہو, علم نافع ہو, وہی علم جائز علم ہے اور باقی ساری علم ناجائز ہے. قرآن شریف بھی کہہ رہا ہے علم نافع کی بات کر رہا ہے. اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی میں نے بات بتائی جنگ بدر والی کہ اس میں اپنے موجودہ زندگی میں جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے قیدی ہیں ان سے کہہ رہے ہیں ہمارے لوگوں کو سکھا دو. تو ظاہر ہے وہ کوئی قرآن یا سو کالڈ دینی علم تو نہیں سکھائے گا, کچھ نہ کچھ دنیوی علم سکھائے گا. وہاں سے یہ بات بہت واضح ہو جاتی ہے, سارے کنفیوژن کلیئر ہو جاتے ہیں کہ علم کو آپ دین اور دنیا کے خانے میں نہیں بانٹ سکتے. یہ غلطی ہم سے ہوئی ہے اور اس چکر میں ہم کشمکش میں ہم نے اپنی پوری زندگی کاٹ دی ہے. میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, آپ کے جس علم اور صلاحیت سے دنیا کو فائدہ پہنچے وہی اچھی علم ہے اور اس کو حاصل کرنا چاہیے اور ایکسل کرنا چاہیے. میں اپنی بات کو ختم کروں. جب شیخ صاحب جب شروع کے 400 500 600 سال تک جب لوگوں نے اقرا کا صحیح مطلب سمجھا تھا اور علم نافع سمجھا تھا تو اس وقت 800 مطلب 6ٹھی صدی سے لے کر کے 14ویں صدی تک کا جو 600 سال کا جو پیریڈ گزرا ہے اس میں اسلام کے ماننے والوں نے جب اس کو صحیح سمجھا تو وہ دنیا کو اس وقت کے جتنے بھی آدھونک شکشا یا جو جدید علوم تھی وہ دینے والے میکسیمم لوگ اسلام کے ماننے والے تھے, چاہے وہ ٹریگنامنٹری رہی ہو, جیوگرفی رہی ہو, الجبرا رہی ہو, کیمسٹری رہی ہو, ایناٹمی رہی ہو اور آپ نام لیتے چلے جائیے, سوشل سائنسز رہی ہو. اس وقت جتنی علوم جو ڈیولپ ہوئی یا نکھاری گئی یا پیدا ہوئی یا دنیا کے سامنے آئی, اس کا بانی, اس کو دنیا سے انٹروڈیوس کرنے والا اسلام کا ماننے والا. وہی اسلام کا ماننے والا تمام سائنس کی اور ٹیکنالوجی کی نئی نئی کھوج کر کے دے رہا تھا اور وہ دنیا کے لیے مستفید تھا, فائدہ پہنچانے والا تھا. اس لیے لوگ دنیا اس سے متاثر تھی اور اس لیے اسلام کو فالو کرتی تھی کہ اسلام کے ماننے والے لوگ دنیا کی بہتری کے لیے روزانہ کوشاں ہیں, محنت کر رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ کھوج کر کے نکال کر کے دنیا کو دے رہے ہیں. اسکول کا پورا سسٹم, مدرسہ مطلب اسکول کا مکتب کا جو پورا سسٹم فارمل طریقے سے دنیا کو انٹروڈیوس کیا وہ بھی اسلام کے ماننے والوں نے کرا. 859 عیسوی میں مرکو میں
فیض ایک جگہ ہے، فیض کے اندر ایک یونیورسٹی قائم ہوئی 859 عیسوی میں. وہ دنیا کی پہلی یونیورسٹی تھی اور آج بھی ہے. ایک بی بی فاطمہ نے اس کو قائم کیا تھا. تو وہ یونیورسٹی بھی انٹروڈیوس کرنے والے اسلام کے ماننے والے تھے. جب تک ہم نے علم کو صحیح طریقے سے سمجھا، ہم نئی نئی کھوج نکال کر کے انسان کے فائدے کا کام کرتے رہے. لیکن ایک ایسا وقت آیا جب ہم لوگ غلط فہمیوں کے شکار ہو گئے. ہم ساری ایجاد کرنے والی قوم نئی نئی ایجادوں کے خلاف جھنڈے لے کر کے کھڑی ہو گئی. ہر چیز کو مسترد، ہر چیز کو ریجیکٹ کرنے لگی. شروع میں پریس آیا تو اس کے خلاف ہو گئے، لاؤڈ اسپیکر آیا تو اس کے خلاف ہو گئے، منی آرڈر آیا تو اس کے خلاف ہو گئے. جو چیز آیا اس کے خلاف ہوتے چلے گئے. یہاں مجھے لگتا کہیں ہم ڈیریل ہو گئے. تو آج کی محفل کا مقصد، جو پیغام میں آپ کے سامنے اپنی چھوٹی اور ادنا سی جو بھی سوچ سمجھ ہے اس کے ذریعے جو آپ کے سامنے اس محفل کے ذریعے پہنچانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ پہچانا چاہتا ہوں کہ واپس آئیے، پراپر علم کی طرف آئیے. کوشش کریے کہ ہماری علم سے، ہماری زندگی سے خود ہمیں فائدہ ہو، ہمارے گھر اور خانوادوں کو فائدہ ہو، ہمارے پڑوسی کو فائدہ ہو، ہمارے ملک اور شہر کو فائدہ ہو. ہندوستان جیسا ملک جس میں مسلمان ایک دوسری بڑی آبادی ہے، آلموسٹ 20-25 کروڑ کی آبادی، اگر کسی ملک میں کارآمد نہیں بن پائی تو وہ ملک اپنی چرم سیما کو، اپنی پوٹینشل کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتا. ہندوستان سپر پاور بننے کی تمام صلاحیت رکھتا ہے، لیکن یہ سپر پاور تبھی بنے گا جب اس میں رہنے والے تمام مذہب کے ماننے والے، تمام رنگ کے جاننے والے، تمام زبان کو فالو کرنے والے 100% اپنا کنٹریبیوشن ملک کی ترقی کے لیے دیں گے، اور وہ خود ملک کی ترقی کے لائق بنیں گے. تبھی ہماری ملک اپنے پوٹینشل کی انتہا کو پہنچے گا. اس لیے اس کی بڑی ذمہ داری مسلمانوں پہ عائد ہوتی ہے. رونا بند کر دیجئے کہ فلاں حکومت ہمارے ساتھ نہیں ہے، ڈھکا ہوگا. نو، نٹنگ، سب آپ کے ساتھ ہے. آپ سسٹم کو سمجھ کر کے اپنی محنت اور مشقت کو جب آپ نے بڑھایا ہے تو آپ نے اظہر الدین پیدا کیے ہیں، آپ نے شاہد پیدا کیے ہیں، آپ نے کیف پیدا کیے ہیں، آپ نے اے پی جے عبدالکلام پیدا کیے ہیں. اور اگر آج نہیں پیدا کر پا رہے ہیں تو ہماری محنت میں کمی ہے. اس کا دوش ہمیں کسی ملک کے سربراہ کو یا کسی حکومت کو نہیں دینا چاہیے، اپنے اندر جھانک کے دینا چاہیے کہ اگر میری اتنی محنت کام نہیں آ رہی تو مجھے 2, 4, 10, 20% اپنی محنت کو اور بڑھا دینا چاہیے. انہی باتوں کے لیے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میں کوشش کرتا ہوں کہ جو باتیں آپ کے کارآمد ہیں اس کو لے لیجئے. اللہ سے دعا ہے کہ شاید کچھ باتیں آپ تک ہم کارآمد پہنچا پائیں، اور جو ہم سے غلطی ہوئی ہو اس کے لیے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. میں شکر گزار ہوں جامعہ عالیہ عارفیہ کا، ان کے مینجمنٹ کا، شیخ صاحب کا اور احمد صاحب کا، جنہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں آپ کے بیچ میں کھڑے ہو کر کے اپنی چند باتیں رکھ سکوں. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ. او کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، او کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، او کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا. بجا فرمایا طارق صاحب آپ نے.